اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹو موبائل سروسز کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آٹو موبائل سروس میں ہم گاڑیوں کے حوالے سے مختلف پروموشنز کی ویڈیوز جو ہیں اور نئی نئی جو ٹیکنالوجی گاڑیوں میں آ رہی ہے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں پہ کام کرنے کے لیے ابھی ضرورت اس سفر کی ہے کہ نیو جنریشن اور پرانے جو مکینکس ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز کو گین کریں، اسے حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کر کے اس قابل بنائیں کہ وہ ان گاڑیوں پہ کام کرنے کے قابل ہو سکے۔ ایسی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اس سے پہلے سکسیس سٹوریز والی ویڈیو میں بھی میں نے کچھ پرسنس کی سکسیس سٹوریز اپلوڈ کی تھیں۔ ابھی آج آٹو موبائل فیلڈ کا ایک نیا ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، حافظ محمد اسد طاہر۔ حافظ محمد اسد طاہر کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اکاڑا کا رہائشی ہے اور 2010 میں حفظ کرنے کے بعد انہوں نے آٹو مکینک کا 14 ایئر ڈپلومہ کیا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اکاڑا سے، اور اس میں 12 منتھ جو ہے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 منتھ کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں آن جاب ٹریننگ کے طور پہ، جس طرح سے باقی اداروں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں میں بھجوایا جاتا ہے ٹرینیز کو، اسی طرح سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ٹرینیز کو اس مقصد کے لیے انڈسٹری یا لوکل ورک شاپس میں بھجواتی ہے۔ تو اس نے INH موٹرز لاہور سے آن جاب ٹریننگ کمپلیٹ کی، اور پھر اس کے بعد ایٹلس ہونڈا میں یہ جونیئر لیڈر کے طور پہ سلیکٹ ہوئے۔ جونیئر لیڈر کی جو پوسٹ تھی اس میں ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے ان کی سلیکشن ہوئی تھی، اور اس میں ان کی جب سلیکشن ہوئی، ان کا پروبیشن پیریڈ تھا، اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے اس بیس پہ ان کو پرماننٹ کیا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ اس میں پرماننٹ ہوئے اور جونیئر لیڈر سے ترقی کرتے کرتے وہاں پہ اپنی محنت، اپنی کوشش اور کاوش کے ساتھ ساتھ یہ آج وہاں پر سپروائزر کی پوسٹ پر ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ہمارے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بغیر سفارش کے بندے نہیں رکھتی، بغیر کسی ریفرنس کے وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا، یا پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس حد تک ترقی کر جائے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے رب العالمین اس کے اندر اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر القاسب حبیب اللہ پہ جن کا اعتقاد ہے، یقین ہے جن کا، وہ محنت، کوشش، کاوش اور ایفرٹ سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی یہ ایک کامیاب کہانی جس کو ہم سکسیس سٹوری کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کن حالات سے گزر کے اور کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حافظ محمد اسد طاہر جو ہیں وہ آج اس پوسٹ پہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کی طرف جو ہے وہ ان کی پروموشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ان کی انکریجمنٹ کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ یہاں پہ بات کرتا ہوں، اور یہ اپنے حوالے سے آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے۔ پہلے سکسیس سٹوری کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو تھا وہ ہم نے شیئر کیا تھا، لیکن آج قدرتی یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی حافظ اسد طاہر، کیا کہتے ہیں آپ اپنے حوالے سے؟ تفصیل سے ہمیں اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ اس سفر کا آغاز کیا، اور آج آپ محنت اور کوشش سے کس مقام پہ ہیں۔ 2010 میں نے یہاں سے کورس کیا تھا،
تو تب ہمارا یہاں پہ پہلا بیچ تھا جب بھی کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی. آپ کو تو ماشاءاللہ ہر چیز پرووائڈ ہے, ہمیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں تھی. تقریباً 6 ماہ بعد ہمیں ہر چیز پرووائڈ ہوئی تھی. تو یہ ٹیچر سامنے بیٹھے, یہ انہی کی بدولت یہاں پہ بیچ لگا تھا. یہ تب توبہ ٹیکسی میں ہوتے تھے, وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. تو اس وقت یہاں سے مکمل کرنے کے بعد آن جاب ٹریننگ لاہور INH موٹر ورک شاپ میں میں نے کی. وہ وہاں پہ جیپنیز گاڑی نہیں ہوتی, جرمن گاڑی ہوتی جو آپ نے سنی ہوگی, BMW, مرسڈیز بینز, اس طرح کی گاڑی ہوتی. وہاں پہ تقریباً 3 سے 4 ماہ وہاں پہ میں آن جاب ٹریننگ کے بعد جب اپنے پیپر دینے کے بعد جب ہوئی ہوں تو ساتھ ہی ہونڈا میں کنسنگ ہوا. ہونڈا کار میں بھی گئے, لیکن وہ انہیں دنوں کچھ معیشت کے حساب سے وہ جگڑ مگڑ تھی, تو پھر ہونڈا موٹر سائیکل میں جواب ملا. وہاں پہ 2010 کے بعد اب تک میں وہاں پہ ہوں, اور الحمدللہ یہ سفر بڑا سکسیزفل رہا. پہلی دفعہ تو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے تو ہاتھ سے ورکنگ کرتے رہے, اور ایسے ایسے دن دیکھے ہیں کہ وہ جو پردیش میں نہیں کاٹے جاتے, باہر رہنا, سونا, کھانا پینا. والدہ کی آغوش سے نکل کے, والدہ گود سے نکل کے ایک بار پردیش میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں, تب میری داڑھی مونچھ ہوئی جب میں وہاں پہ گیا. تو وہاں پہ سفر شروع کیا ہارڈ ورکنگ سے, بہت زیادہ ورکنگ تھی. اور تب وہاں پہ گاڑی جو ہے وہ 650 بنتی تھی ایک دن میں. موٹر سائیکل ایک دن میں 650 موٹر سائیکلیں بنتی ہیں. تو اب ایک دن میں 4300 موٹر سائیکل بنتی ہیں. تقریباً 13 سے 14 سیکنڈ میں ایک موٹر سائیکل بنتی ہے. تو یہ 650 سے لے کے 4300 تک گاڑی کا سفر میں نے وہاں پہ دیکھا. اور اس وقت الحمدللہ میں وہاں پہ سپروائزر ہوں, اس وقت ایز اے سپروائزر کام کر رہا ہوں, اور اچھی جاب ہے, اچھی تنخواہ ہے, اور مینجمنٹ کا حصہ ہوں, نہ کہ ورکنگ بیسڈ ہوں بلکہ مینجمنٹ کا حصہ ہوں. اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ ان ٹیچرز کی بدولت ہی, اور کچھ اپنے اخلاق کی وجہ سے, کچھ ان کی دعاؤں اور اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے. تو میرا آپ سے یہی میسیج ہے, یہی درخواست ہے آپ سے کہ جو بھی سیکھیں وہ لگن سے سیکھیں. کیونکہ جب بھی آپ نے کسی بھی فیلڈ میں, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہے, آپ نے سکسیس ہونا ہے, اس کے لیے استاد کا ادب اور والدین کا ادب بہت ضروری ہے. صرف کاغذی پڑھائی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو استاد سکھاتے ہیں وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ پہ یہ محنت کرتے ہیں, تب تو یہ آن لائن سسٹم بھی نہیں تھا, اب تو ان کی ویڈیو میں یوٹیوب پہ بیٹھے دیکھتا ہوتا ہوں, اور بڑا خوش ہوتا ہوں, اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں میرے استاد. اور صرف یہ میرے استاد نہیں ہے, میرا خیال ہے ہونڈا میں شاید ان کے ہاتھ سے جو سیکھ کے گئے ہیں تقریباً 40% لوگ ہیں. روبا ٹیک سنگھ, کمالیا, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ رہے, جڑا والا. اور الحمدللہ, اور جس سے ملاقات ہوتی ہے, جس کو میں دکھاتا ہوں, ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہے یہ تو مجھے بھی پیچھے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور یہ ان کے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں وہ لگن سے سیکھیں, اور اپنے ذہن میں ایک سوچ لے کے آگے بڑھیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم اگر اپنے لیے کچھ کریں گے تو اپنے لیے نہیں, اپنی فیملی کے لیے کریں گے, اپنے آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اپنے دوستوں کو آگے لے کے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی کرے گا. اس میں ہماری جو ہے نا, ہماری جو ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پہ گائیڈ کرنا ہے, ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے, ٹیچنگ جو ہے نا وہ کرنی ہے ہم نے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹ ہے آپ لوگوں کی. اور یہ حافظ صاحب یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ان کے پاس جو مکان تھا, وہ یہاں کے مکان اور وہاں پہ جا کے کیا فرق پڑا, یعنی کہ یہاں پہ کیا ان کا اپنا ذاتی مکان تھا یا کرائے کا مکان تھا, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ان کی اچیومنٹ ہے ہونڈا میں جاب کرنے کے, ایٹلس ہونڈا میں جاب کرنے کے بعد, وہ اب کیا امپروومنٹ آئی ہے اس میں؟ امپروومنٹ ایک تو اپنے بزنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم گئے تھے تب ہماری سیلری صرف 5500 روپئے تھی, اور آج کل میرا خیال ایک نارمل بچہ 5500 ایک ماہ کا خرچ نہیں لیتا جب ہماری اتنی سیلری تھی. آج اللہ کا شکر ہے 40 سے پلس ہے, میڈیکل فری ہے. اس کے علاوہ جب ہم یہاں پہ تھے, میں جب یہ سیکھنے آیا تب ہم رینٹ پہ رہے. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, یہ اچیومنٹ ہے زندگی میں, ہم نے کیا کیا اسٹیپ کلیئر کیے ہیں, تب ہم رینٹ پہ تھے. اور اب اللہ کا شکر ہے ہمارا اپنا گھر ہے, اور ہمارا نہیں میرا ذاتی اپنا گھر ہے. یہ بھائی ہے میرا چھوٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو ان سے آپ پوچھ لیں
پہلے ہمارا سب کا گھر تھا اور رینٹ پہ تھا. اب میرا اپنا ذاتی گھر ہے، اس میں میرے والدین یہاں پہ رہ رہے ہیں اور میں اپنی فیملی شفٹ کر چکا ہوں شیخو پورہ میں. وہاں پہ میری آگے کوشش ہے کہ میں وہاں پہ اپنی جگہ لے کے اپنا بناؤں. یہ ان 13-14 سالوں میں ہی یہ میں نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جو کمپنی بیس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ جو ہمارے وہاں پہ ہوتی ہے، وہ میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں. وہاں پہ ایک، آپ دنیا میں کسی بھی چیز پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں. کبھی گھر سے رکاوٹ آ گئی، کبھی آپ کو معاشی حالات سے رکاوٹ آ گئی، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو رکاوٹ کوئی نہ کوئی آتی ہے. تو وہاں پہ ہونڈا میں جو سب سے ایک اچھی بات ہے نا، وہ ہر لحاظ سے ٹریننگ ہوتی ہے. ہر طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہر لحاظ کی ٹریننگ ہوتی ہے. ورکنگ کی ٹریننگ ہے وہاں پہ، مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے، کمپیوٹر کی ٹریننگ ہے. آپ نے اگر کسی کو آگے لیکچر دینا ہے اس چیز کی ٹریننگ ہے. وہاں پہ جو سب سے لائٹ ٹریننگ ہے نا، سب سے چھوٹی ٹریننگ، وہ ہے وائی انالیسس. یہ آپ شاید نیٹ پہ بھی نکالیں تو آپ کو ملے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے سکسیس ہونا نا کسی چیز میں، آپ نے یہ چیز پکڑی ہے. آخر یہ بھی کسی انسان نے ہی بنایا نا، یہ خود بخود تو مارجن جھوٹ میں نہیں نا. تو اس کو اس چیز میں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں، کیا کیا رکاوٹیں اس نے دیکھی، اس کو کیسے کیسے اس نے یوٹیلائز کیا، کیسے کیسے اس میں آگے بڑھا. وہ اس میں سب سے جو لائٹ ٹریننگ ہے وہ ہے وائی وائی. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ سب سے پہلے آگے بڑھیں گے تو آپ کو رکاوٹ درپیش آئی، آپ اس کا 5 مرتبہ اس کو سوچیں گے کہ مجھے یہ رکاوٹ کیوں درپیش آ رہی ہے. مجھے گھر کی وجہ سے رکاوٹ درپیش ہے، میری اپنی سستی کی وجہ سے رکاوٹ درپیش ہے، میں اپنی جو لیکچر لے رہا ہوں اس میں میری سستی ہے، میں جو سبق یاد کر رہا ہوں، یا میں آگے یہ جو مکینیکلی ورکنگ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے درپیش ہے، یا میں جو مجھے پاور ملی میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا. یہ 5 چیزیں، اس کو آپ 5 بار سوچیں گے. آپ جب بھی کسی فیلڈ میں سکسیس ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہر معاملے کو 5 بار سوچیں. پہلے سوچیں کہ میں یہ کام نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے، تیسری وجہ کیا ہے، چوتھی وجہ کیا ہے، 5ویں وجہ کیا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ 6ٹھی مرتبہ جو ہے آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ میں یہ اس وجہ سے کام نہیں کر پا رہا. اور جب آپ وہ چیز ڈھونڈ لیں گے تو میرا خیال ہے نیکسٹ ڈے آپ انشاءاللہ ایک اچھے دن کے ساتھ ابھریں گے. اور جب ایک اچھے دن کے ساتھ ابھریں گے تو آپ، میرا خیال ہے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے ایک مثال ثابت ہے. یہ میرے ٹیچر سامنے بیٹھے ہیں، یہ انہی کی مثال ہے جو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ ایک نہیں ہیں، ایک فرد نہیں ہے، آپ ایک خاندان ہیں. آپ سے ایک خاندان نے پرورش کرنی. آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں جو آپ مستقبل میں جسے پروان چڑھائیں گے. تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور جو سیکھا ہے اس میں آپ کو سکسیس کرے. جزاک اللہ. جس وقت آپ کی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے جی جی کہ جنوری 2010 میں سٹارٹ ہوئی ہے، جی جی اور میں یہاں پہ آیا ہوں 10 مارچ 2010 کو. جی تو کیا اس وقت یہ لیب، یہ ساری فیسلٹیز جو ابھی موجود ہیں یا ہمارے پاس کلاس روم کی صورت میں، یا پھر یہ سارا ٹولز اکوپمنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اویلیبل تھیں اس وقت؟ تب میں یہ بات اسٹارٹ سے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارا پہلا بیچ تھا اور 6 ماہ تو ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملی تھی. اور جو باقی کے ہمیں 6 ماہ ملے تھے اس میں ہماری کلاس جو وہ یہ جو آپ لیب دیکھ رہے ہیں سیٹسفائیڈ کی، ہم صفائی کی، یہ نہیں بنی. تب ایک چھوٹا سا لیکچر روم تھا، اس میں انجن بھی نہیں تھا اویلیبل ہمارے پاس. آپ کے پاس تو ماشاء اللہ گاڑی بھی کھڑی ہے. اس میں مارکیٹ سے سلنڈر یا کوئی بھی چیز وہاں سے اٹھا کے لاتے تھے ہم. سلنڈر بلاک لے آتے تھے، کبھی ہیڈ لے آتے تھے، کسی ورک شاپ سے لے آئے پرانا، وہ لا کے ان کو دکھا دیا، اس پہ پریکٹیکل جو ہے وہ پرفارم ہو گیا. تو مطلب اس طرح سے تھا. اور پھر یہ جو انجن، یہ ساری انسٹالیشن سارے جو آپ اب اچھی حالت میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی ایفرٹ ہے. انہوں نے ویلڈنگ بھی کی. یہ سارے کے سارے یہ جتنے فریم آپ کو انجن فریمز پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے تیار کردہ ہیں. انہوں نے یہ ساری ویلڈنگ کی. ویلڈنگ کرنے کے بعد انجن جو تھے ان کو اس طریقے سے انسٹال کیا جس طریقے سے گاڑی کے اندر. مطلب آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ورکشاپ ابھی آپ کے پاس ہے، اس میں تقریباً 50 to 60% کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا ہے. اور پھر بعد میں اس کے بعد آنے والا نیکسٹ سیکنڈ بیچ تھا. سیکنڈ بیچ نے پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ اچیو کی، اور آج آپ کے سامنے
ایک بہترین لیب جو ہے وہ جس کے اندر ہر سہولت اس وقت موجود ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس EFI انجن آئے گا جی، اور آپ نے سر سے ٹریننگ بھی لی ہوگی. ہمارے پاس EFI انجن لاسٹ مہینے میں آیا تھا. اور اور آیا کس وقت آیا تھا یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ وہ جس وقت رات 1 بجے میں وہ لے رات کے 1 بجے بارش میں آیا تھا. اور یہ بچے اس وقت ادھر ہی موجود تھے. اتنا مطلب ان کو تجسس تھا، ایک شوق تھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، سامان آ رہا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ انجن آ رہے ہیں اور ٹولز اکوپمنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ان کو روکنا نہیں پڑا. یہ نہیں ہوا تھا کہ جس طرح سے کل ہوا. یہ یورو 2 اب آپ نے سنا ہوگا موٹر سائیکل میں، یہ تب یورو 2 نہیں تھا، ماحول دوست. تب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی اتنی عام نہیں تھی. EFI گاڑی میرا خیال ہے شہر میں 1-2 لوگ ہوں گے جن کے پاس ہوتی ہے، یہ زیادہ تر یہی ہوتی تھی مینولی. تو ہمیں فون کیا تھا سر نے کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے پاس انجن ہے. میں اور ایک لڑکا صدام، شاید ان کی بھی ویڈیو سر نے آپ کو دکھائی ہے. صدام کے یہ بیٹھے ہوئے کزن، 4 کزن ابھی ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے اس کے. میں اور صدام ہم تب یہاں پہ موجود تھے جب انجن لے کے آئے، اور اس وقت بارش ہو گئی تھی اور رات 1 بجے کا ٹائم تھا. اور وہ آخری مہینے میں انجن آیا تھا، ہم صرف اس کا لیکچر ہی لے سکے تھے. اس کی باقی جو چیزیں سیکھنے والی تو ہم نے کوئی بھی نہیں سیکھی. لیکن آپ کو ماشاء اللہ وہ میں لیب دیکھ رہا ہوں بڑی ہوئی ہے ماشاء اللہ لیب، سسٹم لگے ہوئے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز پرووائڈ نہیں تھی، لیکن ہم نے ان کے تجربے سے سیکھا. ہم نے آگے جا کے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے نا، ماں وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ جو اولاد ہے نا وہ والدین کے پیار محبت سے آگے بڑھتی ہے. ماں دودھ پلاتی ہے نا بچے کو، وہ جتنے پیار محبت سے پلاتی ہے وہ وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. جیسے انہوں نے ہمیں سکھایا، جتنے شوق اور لگن سے ہمیں سکھایا وہی چیز ہمارے اندر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا جب میں یہاں سے گیا، اور اب اللہ کا شکر ہے وہاں کھڑے ہوتے مینیجر لیول کے جو لوگ ان کو لیکچر بھی دیتے ہیں، ان کو لیکچر بھی دیتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پرابلم جو آئے وہ آ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہاں پہ میں جو ملا نا ایریا 32 لوگوں پہ میں سیری ہوں اور 32 لوگوں کا میں جواب دوں، اور ان کے اوپر جب کوئی بھی مسئلہ مسائل آتا ہے نیکسٹ لیول پہ جا کے تو وہ مجھے اندر بلا کے وہ اس چیز کے لیکچر لیتے ہیں کہ اس میں اگر مسئلہ ہے تو کس وجہ سے ہے. اور الحمدللہ اس وجہ سے مجھے کئی بار اپریشیٹ بھی ملے، کئی بار ریوارڈ بھی ملا. اور یہ لاسٹ 4 سال سے جو گریڈ چینج ہوتے ہیں میرے او ایس کے ساتھ چل رہے ہیں. او ایس کا مطلب ہے آؤٹ اسٹینڈنگ لیول. اور وہاں پہ گڈ سے ویری گڈ جو جاتے ہیں نا وہ انتھک محنت کے بعد لوگ جاتے ہیں. اور میں الحمدللہ پچھلے 4 سال سے او ایس لیول پہ جا رہا ہوں. اور اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بار بھی حافظ صاحب کا لیول ویسے ہی ہے. اور یہ ان کی دعائیں اور میرے والدین کی دعائیں. ایفرٹ ہے، آپ کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی دے وہاں پہ. اس میں چھٹی کے حوالے سے اسپیشلی جو ہم ان بچوں کو کہتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے آف ہے، ان کا پھر فرائیڈے ہاف ڈے ہے، اس کے علاوہ چھٹی نہ کریں، یا بر وقت جو ہے وہ ٹائملی 8 بجے کا مطلب جو ہے وہ 8 بجے سمجھے، بلکہ 5 منٹ پہلے کوشش کریں. اسی طرح سے بریک ٹائم اور باقی ساری جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس حوالے سے ایٹلس ہونڈا میں جو طریقہ کار ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ اس کو پرماننٹ نہیں کرتے. پرمیشن پیریڈ کے بعد اس وقت تک اگر اس کی کوئی بھی لیو ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے کے علاوہ وہ ذرا ان کو بتا دیجیے. ہمارے وہاں پہ جو سیٹرڈے اور منڈے چھٹی کے ساتھ چھٹی ہماری وہ جمع نہیں ہوتی. وہ آپ کی وداؤٹ پے یعنی کہ اس تنخواہ کاٹی جاتی ہے. جو پرماننٹ لوگ ہیں کانٹریکٹ کی تو جو بھی کرے گا وہ کاٹی جائے گی نا. جو پرماننٹ لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، اور جو ہفتے کی اور پیر کی کرے گا. اس کے ابھی سیٹرڈے چھٹی بند کر دی جی ہے؟ پہلے سیٹرڈے سنڈے 2 دن چھٹی ہوتی تھی نا. نہیں ابھی بھی ہے، لیکن وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جونیئر شفٹ ان میں ہماری ہائی ٹیک شفٹ ہے. ہم پارٹس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم جو یہ کہہ لیں کہ ایل کیس آر کیس 71 to 5 کے آپ دیکھتے ہیں نا، ٹاپے جنہیں کہتے ہیں ہم زبان میں، ایل کیس آر کیس سلنڈر ہے پسٹن، یہ چیزیں جو ہے یہ مشین پہ وہاں پہ بنتی ہیں، خود بنتی ہیں. وہاں پہ وہ آتے ہیں ایلومینیم آتے ہیں جاپان سے، اس کو پگھلا کے یہ ڈائیوں میں بنتی ہے، پھر آگے آ کے سارے پروسیس ہوتے ہیں. ہم اس ایریے میں وہاں پہ 8 گھنٹے دیتے ہیں، 8 گھنٹے اس میں ہفتے کی چھٹی ہے. اور ایک شفٹ ہے وہ جنرل شفٹ ہے جو لائن پہ گاڑی کو اسمبل کرتے ہیں. وہاں پہ 17-18 سیکنڈ میں گاڑی بنتی ہے. وہ ایک دن میں 1500 گاڑی بناتے ہیں 8 گھنٹوں میں.
8 घंटे और 40 मिनट में 1500 गाड़ी बनाते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने सेकंड आते हैं। उनको जो है वो हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, 15 दिन के बाद हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है। उनकी भी जो है वो सैटरडे और मंडे छुट्टी के साथ छुट्टी वो काबिल कबूल नहीं होती प्रमोशन में। आम रूटीन में आपका प्रमोशन पीरियड पूरा नहीं है, आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रमोशन पीरियड है तो आपने 15 छुट्टियाँ करनी है, 15 से एक छुट्टी आगे बढ़ेगी तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। 15 से कम छुट्टियाँ आपकी होंगी तो प्रमोशन हो जाएगी, वो भी इस बेस पे कि 15 आपने की है, शादी है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई मेडिकल लीव है, या अगर आप शादीशुदा है तो आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपने मेडिकल जमा करवाया है। अगर आपने मेडिकल जमा नहीं कराई, बगैर इजाज़त के आपने छुट्टी की तो वहाँ पर प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन का लेवल ये है। और यहाँ पे जब हमारा बैच था तो वो हमारे प्रिंसिपल जो है वो गुजरा वाला ट्रांसफर हुआ, हम उनको छोड़ के आए थे, रात तकरीबन 2-2:30 बजे पहुँचे थे आया। तो नेक्स्ट डे भी मैं आया था, मेरी 100% आ गई, ये उनको पता है हमारे उस्ताद को। तो छोड़ के आए थे मैं, और मेरे साथ लड़का था मेहमान, और एक और लड़का था शफीक था, गालबन नाम जेब से निकला हुआ। हम रात को तकरीबन 2:30-3 बजे घर पहुँचे और सुबह फिर हम क्लास में निकले। इवन यहाँ तक कि मेरी अपनी सिस्टर की शादी थी तो उनके निकाह के बाद में क्लास में आया। ये मैंने ये पहले भी आपको मैं ये मिसाल जो है ना मैंने काउंट की थी एक दिन, कि वो बच्चा था कि वो निकाह के बाद क्लास में आया, और दूसरा वो था कि वो 2 बजे जो है वो जिस वक्त निकाह का टाइम था, तो साथ ही जो सतलुज फैक्ट्री है यहाँ पे उनकी रहायश थी, उनके वालिद साहब GM थे, अलग जी जी, जनरल मैनेजर थे यहाँ पे, फहीम नाम का फहीम लड़का था। नाम लड़का बिल्कुल और हमारा वो वो है। लड़का 2 बजे जो है ना वो यहाँ से गया है, और उसकी भी किस वजह से छुट्टी नहीं की कि उसकी अटेंडेंस जो है वो 100% है। वो हमारा हमसाया लड़का। अब यहाँ पे जो हम इन बच्चों पे सख्ती नहीं, हम उसको कहेंगे पाबंदी करते हैं कि टाइमली आए, विदाउट यूनिफॉर्म ना आए, या आप लोग जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसकी कोई अहमियत है वहाँ पे? वहाँ पे हम जब आम दुनिया में थे ना, होंडा से पहले तो हम मिनटों में थे, मिनटों के समय थे ना, तो यार 5 मिनट से आया, यार 10 मिनट से आया, कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ पे सेकंड्स की गेम है, 1500 गाड़ी आपको क्या सेकंड की गेम है। और सोचे कि जिस डिपार्टमेंट ने आगे 1500 पार्ट्स प्रोवाइड करने हैं, और पार्ट्स भी वो कि जिसमें 0% फॉल्ट, कोई मसला मसाइल ना हो, ऐसे पार्ट्स प्रोवाइड करना, तो वो जारी बात है पीछे 200-300 का बैलेंस तो रखता होगा। और पीछे एक मॉडल नहीं होता, 1500 में 600 125 बन रहा है, 470 बन रही है, 150 है, 200 150 देखी होगी आपने, सेल्फ स्टार्ट है वो 200 है, ऐसे 1500 में मुख्तलिफ मॉडल बनते हैं। तो फिर उनके चेंज ओवर वो सेकंडों के हिसाब से होते हैं। ये देखें कि एक जिग लगी हुई है आपके पास और पीछे मॉडल चेंज हो रहे हैं, तो लड़के ने वो 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का वक्फा होता है। उस वक्फे के दौरान उसने वो जिग मशीन के साथ उतारनी, उतार के साइड पे करनी, लगानी, उसको फिट भी करना है, उसका टूल भी चेक करना है 20 सेकंड के अंदर। वो टूल चेक करके उसने फिर वो नेक्स्ट पीस लगाना भी है, और वो पीस लगा के उसने ये नहीं कि पहला पीस जब वो ख़राब निकला तो वो दिखेगा जी इसमें साइज चेक करेगा, उसने पीस अपनी तरफ से 100% लगा के ओके करके उसने आगे भेजना है। आगे जब वो 3-4 स्टेजों के बाद फाइनल होगा उसको सुपरवाइजर चेक करेगा पहला पीस, और पहले स्टेप पे ही अगर प्रॉब्लम है तो आके उसकी सरगर्श करेगा कि ये आपने यहाँ चेंज ओवर ठीक नहीं की, आपने डाई नहीं सही फिट की, या आपका टूल नहीं ठीक, यहाँ से खराब। यानी कि 20 सेकंड के दौरान उसने वो डाई उतारनी भी है, लगानी भी है, उसने टूल भी फिट करना है, और अपनी एडजस्टमेंट भी 100% करना है। होंडा बाकी भी आप कंपनी देखते हैं, सुजुकी है, मोटरसाइकिल उनके भी है, यामाहा है, उसके बाद ये यूनाइटेड, ये और भी कई कंपनी, चाइना की 60-70 कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में असेंबलिंग कर रही है। लेकिन होंडा ही क्यों आगे है, ये इसी बेस पे आगे कि इनके पास 0% क्लेम है। 0% से मतलब ये है कि एक माह में 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी बनती है, और उसमें क्लेम कितने, 2-3, 2-3, 2-3 का मतलब 0% होता है। 99.8% जो है वो क्लेम फ्री है गाड़ी, 3 साल की वो इंजन की वारंटी देती है होंडा, वो इसी बेस पे देती है। अगर वो अब जो होंडा के डीलर या होंडा के मालिक चेयरमैन वो खुद तो काम नहीं ना कर रहे, हमारे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम वहाँ पे अपना वीक पॉइंट देंगे ना, वहाँ पे सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, अपनी डाई नहीं ठीक होगी, वो एक तरफ से लेके कहाँ तक वो काम खराब होगा।
یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اب پہلے لیول پہ کام صحیح نہیں ہوا تو وہ آگے 10 سے 15 لیول تک جا کر آگے جانا ہے. اگر وہ پہلے لیول پہ مشین روک دیں گے تو وہ کبھی اپنی پروڈکشن پوری نہیں کر سکیں. پروڈکشن پوری نہیں کریں گے مارکیٹ میں لاس ہوگا. جب مارکیٹ میں لاس ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جو چیئرمین ہے ان کو لاس ہوگا پیسوں کے والے سے. ظاہری بات ہے وہ جب آئے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا پانی تو پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری معیشت جو کمپنی کی معیشت ہے وہ درست نہیں ہے. تو پھر اس لحاظ سے وہ ورکنگ لیول پہ آئیں گے. تو اس لیے وہاں پہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کمپنی کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جاتے جب کام اسٹارٹ کرتا ہے تو 100% ایکوریٹ ہوگا کام. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جا کے پہلے دن ہی جائے اور وہ کام خراب کرتا ہے. اور وہاں پہ کسی بھی اسٹیشن کوئی بھی اسٹیشن ہے وہاں پہ ٹریننگ کا صورت 3 دن کا ہے. وہ 3 دن آپ کو ہر لحاظ کی ٹریننگ دیتے ہیں. آپ نے اگر ایک پارٹ یہ لگانا ہے انجن میں فٹ کرنا ہے یا آپ نے یہ بنانا ہے تو اس کی 3 دن آپ کو ٹریننگ ملے گی. اس کی پارٹ کی 3 دن ٹریننگ ہے. اس میں وہاں یہاں پہ کیا کیا لگنا ہے, کس سائز کا لگنا ہے, اس کی تھکنیس کتنی ہے, اس کا انر ڈایا کتنا, اس کا آؤٹر ڈایا کتنا ہے, اس میں آپ کے ہاتھوں کی جو فیلنگ ہے وہ کیسی ہوگی, آپ نے وہاں پہ ہاتھوں کی فیلنگ لگا کے کیسے چیک کرنی ہے, آپ نے ایک پیس لگا کے دوسرا پیس یہاں پہ رکھنا ہے, ہاتھوں کی ورکنگ کس لیول پہ آپ نے آگے پیچھے کرنی ہے. یہ آپ کو پوری ایک جیسے روبوٹ ہوتا ہے روبوٹ کی طرح آپ کو 3 دن ٹریننگ ہوتی ہے. اور 3 دن میں آپ اتنے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی جا کے دیکھے وہ یہی سمجھے کہ یہ روبوٹ ہی لگا ہے, روبوٹ ہی لگا ہے. الارم ہوگا آپ کو کھانے کی چھٹی ہو جائے گی, جائے گی کھانے کی چھٹی آدھا گھنٹہ ملتا ہے, اس میں آپ نے واش روم بھی کرنا ہے, اس میں آپ نے ہاتھ بھی دھونے, لائن میں لگنا ہے, کھانا کھانا ہے, کھانا کھا کے پورے 30 منٹ کے اندر آپ نے دوبارہ آ کے مشین چلانی ہے. وہاں پہ وقت کی جو ویلیو اتنی زیادہ ہے, وقت کا ضیاع, وہ کہتے ہیں وقت کا ضیاع جو ہے وہ در حقیقت وقت کا ضیاع نہیں ہوتا, انسان کا اپنا ضیاع ہوتا ہے. انسان وقت کو ضائع نہیں کر رہا تھا بلکہ وقت انسان کو ضائع کر رہا ہے. کمپنی اس لیول تک سکھاتی ہے. پھر مارکیٹنگ میں آپ نے کیسے آگے جانا ہے, وقت کے لحاظ سے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے کیسے جانا ہے. اس مشین پہ لگے آپ نے, آپ کو کتنا ٹائم ملے گا جو آپ آگے جائیں. آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس لحاظ سے کمپنی بنا دیتی ہے کہ آپ, میرے حساب سے میں جو فیلنگ میری ہے کہ آپ ہونڈا میں سیکھ کے 2-4 سال 5 سال سیکھ کے آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے مار نہیں کر سکتے. ان کا ٹریننگ کا لیول اتنا زبردست ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ INH میں نے آپ کے سامنے نام لیا, وہاں پہ میں نے ٹویوٹا کی ٹریننگ کی ہے. ٹویوٹا کمپنی وہاں پہ ان کے انسٹرکٹر آتے تھے, وہ ٹریننگ کرواتے تھے, وہ نعیم صاحب اور حیدر صاحب, انہوں نے بلائے تھے. 1 ہفتہ ان کی ٹریننگ کی تھی. ان کی ٹریننگ بہت اچھی تھی لیکن معیار کے مطابق ہونڈا سے کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہونڈا پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے. میں نے ہونڈا کی ٹریننگ بھی کی ہے, ٹویوٹا کی ٹریننگ بھی کی ہے, یہاں بھی ہونڈا کی ٹریننگ کی ہے. یہاں پہ ہونڈا 3 دن ٹریننگ 3 دن کی, سزوکی کی ٹریننگ بھی کی ہے. اور کمپنی اپنے لیول کے لوگوں کو باہر بھی دیکھ کے ٹریننگ کی, وہاں بھی ٹریننگ کی. لیکن جو ہونڈا کی ٹریننگ کا معیار ہے وہ انسان کو وہ کہہ لیں کہ سکھاتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہو, آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ اپنے خاندان کے لیے اپنے آپ کے لیے کتنے قیمتی. اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چوٹ بھی لگتی ہے تو وہ آپ پہ کتنا افیکٹ کرتی ہے, وہ آپ کے لیے کتنے اسپیکٹس ہیں, آپ اس لیول پہ کیسے جائیں گے. وہ ایسے ہوتا ہے سر بعض دفعہ یہ ایک وائر ہے نا کہ یہاں پہ ننگی گزر رہی ہے, ہونڈا میں خیر ایسی وائر نہیں ہے, یہاں سے جو ننگی گزر رہی ہے, یہاں پہ آپ یہ ٹیبل پڑا ہے یا وائر ہے یا آپ گزر رہے, وہ اس لیول تک ٹریننگ کراتی ہے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کا آپ پہ کوئی افیکٹ تو نہیں ہے, آپ کو یہ چوٹ تو نہیں پہنچاتے, آپ کے ورکنگ میں یہ وہ تو نہیں کرتے, ڈسٹرب تو نہیں کرتے, آپ کو رکاوٹ تو نہیں پیدا کرتے. اگر کرتے ہیں تو ہمیں آپ کو کوئی اعلیٰ معیار بنا کے دیں کہ ہم یہ اٹھا دیں, آپ بھی آسانی سے گزر جائیں, آپ کو چوٹ بھی نہ آئے, آپ کی ورکنگ بھی ڈسٹرب نہ ہو, کام بھی اچھا ہو. اس لیول کے اعلیٰ معیار وہاں پر وہاں آگے آپ خود سمجھدار ہے کہ آپ جب ایک اچھے ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ کا لیول بڑھ جاتا ہے, آپ سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. ہمارے ٹیچر یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں, کبھی یہ وقت نہیں آیا کہ آپ کہیں کہ میں جی ماسٹر بن گیا ہوں میں سکھا سکتا ہوں, آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں. اور میں اب جب کہ میں جس پوسٹ پہ ہوں میں اب بھی سیکھ رہا ہوں, پہلے ورکنگ پہ تھا, مینجمنٹ سیکھ رہا ہوں,
सुपरवाइजिंग सीख रहा है, सुपरवाइजिंग में है और मैनेजमेंट सीख रहा है, मैनेजमेंट में आऊँगा तब डीलिंग सीखूँगा। यानी कि हर लेवल जो है वो आपके सामने एक रोशन दिन की तरह सामने आ जाते हैं कि आपके ये लेवल हैं, आपने इस लेवल पे आना तो आगे ये सीखना, इस पे आना आगे ये सीखना, इस पे आना आगे ये सीखना। और हर लेवल को वो ये कहते हैं कि आप जो है वो अकेले नहीं हैं, अपनी टीम को साथ लेके चलना है, अपने ख़ानदान को साथ लेके चलना है और अपनी सेहत को साथ लेके चलना है। सबसे पहले सेफ्टी, अपनी सेहत, उसके बाद आपकी टीम और आपका ख़ानदान। ये नहीं आपने कहना कि मैं अपनी सेफ्टी को भी साइड पे कर दूँ, गुरुए कार ना लूँ, अपने ख़ानदान को भी साइड पे कर दूँ, और टीम की एफर्ट जो है इसको भी साइड पे करके मैं अकेले की वार्ड आ सकता हूँ। ऐसे तो नहीं होता, हर काम जो होता है वो एक टीम के हिसाब से होता है। तो हर स्टार्टअप पे जो है ना उन्होंने एक वादे कर दिया कि ये आपने ये सीख लिया, अब आपका ये लेवल है। और जैसे होता है ना कोई मैटर कर रहा है तो आगे उसके जेहन में होता है कि मैंने आगे फलाना कोर्स करना है, उस लेवल पर वो तैयारी भी शुरू कर देता है, दोस्तों से डीलिंग, मशवरे, मुशावरत, उस्तादों से मशवरे करता है कि मैं जी क्या करूँ। वहाँ पे जब आप एक लेवल पे होते हैं तो आपको उस लेवल पर रहते हुए अगले लेवल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब मैं सुपरवाइजिंग पे हूँ, मुझे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, वो भी मैं कर रहा हूँ, साथ मुझे वो भी ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए कि मैं जब अगले लेवल पे आऊँ तो मैं 100% उसमें फिट हूँ। ये ना हो कि मैं आऊँ तो मेरा कोई ना कोई कारण खाली हो, वो कहें जी आपने ये करना तो मुझे उसका पता नहीं, और आगे आके उस लेवल पे आके मैं नीचे लोगों को ट्रेनिंग दे सकूँ। ऐसे वो लेवल को आगे बढ़ाते हैं, पहले उसको ट्रेन करते हैं, मुकम्मल ट्रेन के बाद उसको उस लेवल पे लेके आते हैं, नीचे गाइडेंस दिलवाते हैं, आगे ट्रेनिंग करवाते हैं। यानी कि एक हाथ ऊपर एक नीचे, आप अपनी टीम को लेके जा रहे हैं और ऊपर अपनी मैनेजमेंट को लेके जा रहे हैं। सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि आप सीढ़ी के पहले जीने पे चढ़े, आप कहें कि मैं फौरन ही छत पे चला जाऊँ, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। तो मैंने अपने उस्तादों, ये जो मैंने कहा नहीं ये मेरी नहीं, ये अल्लाह अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है और मेरे उस्तादों की सिखाई हुई मैंने इसको गुरुए कार लाते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 13-14 सालों की मेरी प्रैक्टिकल वर्किंग जो लाइफ है ना, उसमें मैंने इनकी जो बताई हुई मिसालें हैं, जो सिखाया हुआ काम है, उसको मैं सामने लेके आता हूँ। और इस वक्त मेरा जहन जो है ना वो एक मशीन की तरह काम करता है। मैं अपने जहन की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ आप नहीं देख सकते वो अब भी कंपनी में रहते वो आला म्यार मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं कि अब मैंने कल ड्यूटी पे जाना है, वहाँ पे जाकर उन्होंने किस लिहाज से मुझसे सवाल करने और मैंने आगे किस तरह उनका जवाब देना। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी उस लेवल पे लेके आए, और जो आप सीख रहे हैं उसी लेवल पे रहेंगे तो आप कामयाब हैं। जब आप दोगलापन या मुनाफिक करते हैं तो आप कामयाब नहीं होते। ये मुनाफिक जो है वो हमारे होते हुए जो है ना सर हमें रोज़ 15 से 20 मिनट लेक्चर देते हैं पुरानी लेवल पे, जो दीन का निसाब है ना उसी लिहाज से हर 10-15 मिनट लेक्चर होता है रोज़। आप शायद आप भी देते हो, उम्मीद है देते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो उस वक्त आपके होते हुए तो जस्ट ज़ुबानी कलाम तो जुबानी काफ़ी होती कलाम थी, की लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमा और तफसीर जो है वो शुरू किया हुआ है, और वो माशाल्लाह तकरीबन इस वक्त हम चौथे सिपारे पे उसका माशाल्लाह। अब तो इस चीज़ में भी आपका लेवल बढ़ चुका है, हमारे यहाँ तो सिर्फ जुबानी कलाम ही है। तो मुनाफिक सिर्फ मुसलमानों में है, ये आपको पता होगा, दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनमें मुनाफिक नहीं है। मुसलमानों में मुनाफिक क्यों पैदा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोगलापन, दो जुबानी। क्योंकि वो आपने बचपन में सुना होगा मुसलमान दी एक जुबान, मुसलमान दी एक जुबान। क्योंकि जो मुसलमान पैदा होता है वो एक जुबान पे अमल करता है, जो वादा करता है उसका पाबंद रहता है, जो जुबान देता है उसका पाबंद रहता है, जो कलाम करता है उसका पाबंद रहता है, और जो सीखता है वो आगे सिखाता है, जो सीखता है वो आगे सिखाता है उसी लेवल पे जैसे वो उसने सीखा है। और आपने जो सीख रहे हैं आप उस काम में आगे नहीं सिखाएंगे, जो आप उस मेयार पे काम नहीं करेंगे, और आप सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे, आप वक्त नहीं ज़ाया करेंगे बल्कि आप मुनाफिक करेंगे। जब आप मुनाफिक नहीं बनेंगे तो अल्लाह पाक इसमें आपको किसी न किसी तरीके से ज़रूर करें। मुश्किलात दुनिया में आती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि मोमिन के लिए जो है ना ये दुनिया कैद करना है। वो जैसे एक मलमल का दुपट्टा, मलमल का कपड़ा वो
کسی کانٹوں والی کے اوپر وہ جالی جو آتی ہے اس پہ لگا دیں اور کھینچیں، وہ کہتے ہیں خاردار تار جو ہے اس کے اوپر لگا دیں، اس کو کھینچیں تو اس کو کیا اثر ہوتا ہے؟ یہی مثال جو مسلمان کی دی گئی ہے، تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان کو ایسی مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے ابدی زندگی ہے وہ سرخرو والی، وہ صرف یہ مثال دنیا داری کی بھی دی گئی ہے، دین میں رہتے ہوئے نہیں ہے، اس میں آپ کو دنیا داری بھی سکھائی گئی ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، انصاف کریں، منافقت نہ کریں، جو کام آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے انصاف کے ساتھ اپنے جونیئر کو سکھائیں، اس لیول کے ساتھ اپنے فیملی کو آگے لے کے بڑھیں، اپنے ٹیم کو آگے لے کے بڑھیں۔ جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیاب کریں گے، اس میں منافقت نہیں کریں گے تو اگر آپ منافقت کریں گے، منافقت کا مطلب یہ اچھا یار میں سیکھا، اگر میں سکھا دوں گا تو میرے تو پھر ویلیو ختم ہو جائے گا، ویلیو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، عزت اللہ نے دینی ہے۔ میری جو ٹیم ہے وہاں پہ 32 لوگوں کی، جو میں سیکھا ہے وہی ان لوگوں کو آتا ہے، جہاں تک میں نے سیکھا وہی ان لوگوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے نیچے گرا کے دوسروں کو، عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، عہدہ اللہ تعالیٰ نے دینی، یہ فانی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں کے آزمار کی وجہ بھی یہی ہے کہ منافقت اور غداری، اور آپ اپنے لیول کو آپ ینگ ہے ماشاء اللہ، اپنے جو یوتھ ہے اس کو آگے لے کے بڑھیں، دین کے لحاظ سے منافقت سے بالا تر ہو کے مسلمانیت کو آگے لے کے، جو حقیقت میں مسلمان ہے، سچ کا پابند، وعدے کا پابند، سچ بولنے والا، جھوٹ سے دور، اللہ پاک دیکھیں پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کسی نہ کسی چیز کو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت کا فرمائے اور ہمارے استادوں کی زندگی میں برکت، جزاکم اللہ۔ کوئی چیز پوچھنا چاہیں آپ لوگ ایڈریس نوٹا کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، آپ کو کوشچن ہو تو وہ کر لیں۔ جی چلے جی، بہت بہت شکریہ۔ اس لیول پہ آپ کو سوال بھی آئیں گے، ابھی ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے اور بہت بہت وزٹ بھی کیے ہیں، ٹھوکر نیاز پہ دیو کے 3-4 فیکٹری ہے، ہونڈا فیکٹری ہے، وہ کار والی بہت ہائی لیول کے وزٹ بھی سر نے ہمیں کروائے ہیں، لیکن تب ہمیں بھی سوال نہیں آتی، لیکن وہ جیسے جیسے انسان سیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، انسان کے سوالات میں اضافہ ہے، وہ اس کی لگن بتاتی ہے کہ یہ کتنا سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ لگن سے انشاءاللہ کام کریں، اللہ خیر کرے، آپ سوالات کی دنیا میں بھی اور جوابات دینے والی دنیا میں بھی آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔